جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، آج ہم نے یہاں یوتھ کی ایک میٹنگ رکھی تھی اور کافی دنوں سے ہم تیاری کر رہے تھے اور یہ سوچ کے تیاری کر رہے تھے کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ کانگریس ہے، نیشنل کانفرنس ہے، اپنی پارٹی ہے یا پی سی ہے، سب جو ہے میٹنگز کر رہے ہیں، تو ہم نے اپنا پروگرام بنایا تھا کہ ہم یہاں ایک یوتھ کا کنونشن کریں گے۔ پہلے تو ہم نے کئی بار کوشش کی کہ ہمیں باہر کہیں اسپیس ملے، ان کو لیٹر بھی لکھا ڈی سی صاحب کو یوتھ کنونشن کے لیے، اس سے بہت پہلے، پر اس کا کوئی ہمیں جواب نہیں ملا، اس کو کووڈ زیادہ تھا بھی نہیں۔ تو اس کے بعد جب ہم نے دیکھا سب پارٹیز کر رہی ہیں، تو اس میں نیشنل کانفرنس نے بھی یوتھ کا کنونشن کیا، اپنی پارٹی نے بھی، زڑی بل میں بھی کیا، گھر میں بھی کیا، تو ہم نے بھی ایک فنکشن رکھا یوتھ کا یہاں، اور جس کے لیے تقریباً ان کی بھی جو اپنے ہمارے جو نوجوان ہیں، جو ہزاروں کی تعداد میں آج سری نگر آئے تھے، جن کو نہ صرف روکا گیا بلکہ ان کی پٹائی بھی کی گئی، دے ور رفڈ اپ، ان کے کپڑے بھی پھاڑ دیے گئے، کہیں پر ان کے موبائل چھینے گئے، کئیوں کو ان کو تھانے کے اندر بند بھی کیا، جیسے عارف لائے گرو ابھی بھی بند ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا وجہ ہے۔ آج بھی اننت ناگ میں عمر صاحب کا جلسہ ہے، کل ان کا بارہ مولہ میں تھا، اس کے علاوہ اپنی پارٹی کا پرسوں کوئی جوائننگ تھی ان کے گھر میں، زڑی بل میں جلسہ تھا، اسی طرح پی سی کا جلسہ، اسی طرح کانگریس کے کئی جلسے ہو گئے جس میں آزاد صاحب، میر صاحب، اور اس سے سب سے بڑی بات کہ ہمارے اپنے پرائم منسٹر اس وقت یو پی میں بہت بڑی بڑی ریلیز کر رہے ہیں، اس یو پی میں جہاں گنگا میں لاشیں بہی ہزاروں کی تعداد میں۔ تو یہاں ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ یکایک کیا ہو گیا کہ رات کو انہوں نے کوئی چٹھی بھیجی تھی، جو ہم نے مارننگ میں ٹیلی ویژن پہ دیکھا، تو ہم نے کاغذ واغذ دیکھ لیے، تو اس میں کوئی چٹھی تھی کہ بھئی اس میں لکھا گیا تھا کہ چونکہ یہ ہمارا اپنا گھر ہے، اس میں تو پرمیشن کی ضرورت نہیں تھی، ان ویو آف دا رپورٹ ریسیوڈ فرام سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سری نگر اینڈ COVID-19 restrictions in place, it is hereby ordered that the scheduled youth conference that is to be held by PDP at Gupkar is not allowed. تو کووڈ کا پی ڈی پی کے لیے کووڈ کیوں ہے؟ تو ہمیں لگتا ہے کہ جو ان کا نیریٹو ہے، جو بی جے پی کا نیریٹو ہے، جو اس نیریٹو کو چیلنج کرتا ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا میں، پورے ملک کے اندر بتاتے ہیں جموں کشمیر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے، اور ہم اس نیریٹو کو چیلنج کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں لوگوں کو کہ جموں کشمیر میں کچھ بھی ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، یہاں سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ نوجوان ہوتا ہے۔ آج بھی انہوں نے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا، کیونکہ ایک یوتھ میٹنگ تھی، یوتھ انٹریکشن تھا، جس میں نوجوانوں کو جیل، نوجوانوں کو یو اے پی اے، نوجوانوں کے پی ایس اے، نوجوانوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، نوجوانوں کی نوکریاں جو ہے باہر کے لوگوں کو بانٹی جا رہی ہے، ہر طرح سے نوجوان کو ڈس امپاور کیا جاتا ہے۔ اور مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے جو پی ڈی پی کی ایک جو ہم ڈیموکریٹک سپیس میں، ایک جمہوری سپیس کو ہم آکوپائی کرتے ہیں، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ نوجوان اس میں آ جائے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں نوجوان جو ہے وہ بے حال اور بد دل ہو کے وہ تشدد کا راستہ اختیار کرے، جس میں ان کے لیے اس کو مارنا آسان ہو جاتا ہے، جیسا ہم نے حیدر پورہ میں دیکھا۔ اس سے پہلے وہ جو شاہد لڑکا تھا آرونی کا، اس کا دیکھا، اور آپ یقین نہیں کریں گے یہ جو اس قسم کے کیسز ہیں، شاہد جو لڑکا اس دن مارا گیا، آج تک اس کے گھر سرکار کی طرف سے کوئی نہیں گیا۔ تو میں آپ کے اس سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے کشمیریوں کے ڈی این اے میں سرنڈر نہیں ہے، اور نہ ہی میرے ڈی این اے میں ہے۔ اگر یہ سوچتے ہیں اس طرح دبا کے، دمکا کے، ہمیں تنگ کر کے، سیبوٹاج کر کے، ہمارے لوگوں کو پیٹ کے، جیلوں میں ڈال کے، ان کے کپڑے پھاڑ کے، ان کی بے عزتی کر کے، ان کی گاڑیاں توڑ کے، یہ ہمیں جو ہے ہمارے حوصلے کم کر سکتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں اپنے نوجوانوں کو سلام کرنا چاہتی ہوں، میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے مشکل حالات میں بہت کوشش کی۔ کہیں 15 اسپاٹس تھے جہاں انہوں نے سری نگر کو، آپ کو بھی معلوم ہوگا، جہاں سے انہوں نے ہمارے لوگوں کو جو ہے اندر گھسنے نہیں دیا، آنے نہیں دیا، چلنے نہیں دیا، اور جہاں کسی نے کوشش کی وہاں ان کے ساتھ they were roughed up, they were beaten up, their clothes were torn.
तो जो इनसे बन पड़ा वो चला। पर मुझे ये अजीब लगता है कि ये जो एलजी साहब हैं, हाउ कैन हिज एडमिनिस्ट्रेशन बी सो ब्रेजन। आप कोविड का बहाना करते हो और दूसरी तरफ से आप दूसरी पार्टीज को जलसा जुलूस करने देते हो। ये मुझे समझ नहीं आती है कि ये कैसे इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारे लिए कोविड है और वो भी यहाँ घर के अंदर। ये अब तो इसको भी कहते हैं ये सिक्योर नहीं है। अगर ये सिक्योर नहीं है तो फिर सिक्योर कौन सी जगह है। तो मेरा यही कहना है कि हम इनको मैसेज देना चाहते हैं, दिल्ली वालों को भी और जो उनके यहाँ लोग बैठे हुए हैं, कि हमने जम्मू कश्मीर की सालमियत, जम्मू कश्मीर की दिफा, जम्मू कश्मीर के हुकूक, जम्मू कश्मीर के तशख़्ख़ुस की जो लड़ाई हमने शुरू की है मुफ्ती साहब के वक्त से मसले कश्मीर हल करने की, उसमें हम जदोजहद करेंगे। उसमें हमारी तरफ से कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर समझौता हो जाए इनके साथ तो फिर ये आपको पूरी स्पेस देंगे, आप जो करना चाहते होंगे करने देंगे। मुझे अनंतनाग, मुझे साउथ कश्मीर जाने ही नहीं दिया जाता है। बहुत मुश्किल से कभी मैं अपने वालिद के वहाँ जाना चाहती हूँ, बड़ी मुश्किल से जाने दिया जाता है। मैं शाहिद के घर जाना चाहती थी, मैं परवेज़ जिसको सोमू में मारा उसको मैं घर जाना चाहती थी। कहीं भी मेरी स्पेस ऑलरेडी इनने बहुत चोक कर दी है। मगर जितनी भी हमें स्पेस मिलेगी, मैं अपने नौजवान बच्चों से भी कहना चाहती हूँ कि आप इनके जाल में मत आइए। ये चाहते हैं, ये आपको इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करना चाहते हैं कि या आप ड्रग एडिक्ट बन जाओ, या आप बंदूक उठाओ या पत्थर उठाओ, ताकि इनको आप पे अटैक करने का, गोली मारने का एक बहाना मिले, जैसा ये कर रहे हैं। आपने देखा हमारी सड़कें खून से लथपथ है। इसीलिए मैं दिल्ली भी गई, वहाँ भी हमारे साथ बहुत कम लोग थे और आपको यकीन नहीं होगा कि किस बहाने से हम वहाँ पहुँचे। आज तक का बहाना किया, उसके बाद कॉफ़ी पीने का बहाना किया कि हम कॉफ़ी पीने जा रहे हैं कनॉट प्लेस, और पहुँचते पहुँचते वहाँ पहुँच गए और 10-12 लड़के मेरे साथ टोटल थे। मगर मैं मैसेज देना चाहती थी पूरे कंट्री को कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक नहीं है। जम्मू कश्मीर की सड़कें खून से लथपथ है और वही असली हकीकत है। और अगर बीजेपी या इनके जो क्रोनीज़ हैं, जो इनके यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये समझती है कि वो असली नैरेटिव को हटा के झूठ बोलेंगे लोगों से, तो उसका हम पर्दाफाश करेंगे और हम डट के अपनी जगह पे डट के रहेंगे। और जो हमारे यूथ के लड़के हैं वो भी, उनका भी इस एजेंडा पे यकीन है, वो भी डटेंगे इस पे। जब तक ये मसले कश्मीर को हल नहीं करते हैं, खून खराबा बंद नहीं होता है, तब तक हम जो है आराम से बैठने वाले हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.